وہ کپڑے کے تاجر کون تھے جو کپڑے کی تجارت سے دستبردار نہ ہوئے؟ وہ کپڑے کے تاجر کون تھے جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا؟ وہ کپڑے کے تاجر کون تھے جو بازار صرف تھوڑے سے وقت کے لیے کپڑے لے کے جاتے اور کپڑے کی اصل قیمت اور اس پر شرح نفع بتا دیتے؟ اس کے باوجود سارا کپڑا بک جاتا تھا۔ ایک عمر رسیدہ انسان اپنے کندھوں پر کپڑے کے تھان رکھے مدینے کے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ وہ ہر روز تھوڑے وقت کے لیے بازار ضرور جاتے تھے، لوگوں کو کپڑا دکھاتے، کپڑے میں موجود خوبیوں اور خامیوں کو کھلے عام بتاتے اور کپڑے کے اصل نرخ بھی بتانے سے گریز نہ کرتے۔ بازار میں آئے انہیں ابھی تھوڑی دیر ہوتی تھی کہ سارا کپڑا بک جاتا تھا۔ ان کے گاہک بھی ان سے واقف ہوتے تھے، وہ ان کی ایمانداری اور خاندانی حسب و نسب کو بھی جانتے تھے۔ پھر سب لوگوں کو یہ خبر ملی کہ مدینے کے بازار میں کپڑا بیچنے والا تاجر خلیفہ وقت منتخب ہو گیا ہے۔ اب ان کے مستقل گاہکوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اب وہ ایماندار تاجر کپڑے کی تجارت سے دستبردار ہو جائے۔ انہوں نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح اپنے کندھے پر کپڑوں کے تھان رکھے مخصوص وقت میں بازار پہنچ جاتے، لوگوں کو کپڑا دکھاتے، خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ کرتے اور شرح نفع بھی بتا دیتے۔ اس کپڑے سے مجھے اتنا منافع مل رہا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ کندھے پر کپڑے کے تھان رکھے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ وقت، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ خلیفہ وقت نے کپڑے کے تھان سنبھالتے ہوئے جواب دیا، اے عمر، بازار جا رہا ہوں تاکہ یہ کپڑا بیچوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق فراہم کر سکوں۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو بکر، اب آپ مسلمانوں کے حاکم ہیں، چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ کیونکہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاتھ سے کام کرنا اللہ کے مقرب بندوں کا شیوا ہے۔